صحیح تھے جب طائف کی پہاڑیوں میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی برسات کی گئی تھی۔ اس وقت حالات صحیح تھے جب احد کے میدان میں میرے مصطفیٰ کو کافروں نے یہاں پتھر مار دیا تھا، وہ حالات ٹھیک تھے۔ آج حالات اس لیے ٹھیک نہیں لگ رہے، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، ان کو 20 قسم کے کھانے مل گئے نا، اے سی مل گیا، آج اس کو حالات باہر نکلنے کے لیے حالات خراب نظر آ رہے ہیں۔ وہ حالات جو غزوہ خندق کے میدان میں صحابہ کرام ایک کھجور صبح چوستے تھے، شام کو اسی کو چوستے تھے، روزہ بھی اسی سے ہوتا تھا، کھانے کا وہی ایک کھجور ہوتی تھی، لیکن خندق بھی کھودتے تھے، مصطفیٰ پر جانے بھی نچھاور کرتے تھے۔ اس وقت حالات صحیح تھے۔ جب صحابہ کرام آئے 3 دن کے بعد صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی نے آ کر دکھانا چاہ کہ حضور مجھے تو اتنی بھوک ہے، میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر، اس لیے کہ کمر جھکے نا، کافر یہ نہ سمجھے کہ یہ تو تھک چکے ہیں، ان کی کمریں جھک گئی، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر۔ جب وہ سامنے آئے، میرے مصطفیٰ کی سیرت پر پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ پر سیرت پر عمل کرو۔ سرکار کی سیرت یہ نہیں تھی جو کچھ پیروں نے بنائی ہوئی ہے کہ مرید کے کوئی بھی حال ہوں، لیکن پیر کے تو مزے آنے چاہیے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، میرے سرکار نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا، دیکھا تو میرے مصطفیٰ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے تھے، حضور کے پیٹ مبارک پر۔ جب اسلامی ریاست ہوتی ہے حقیقتاً، ریاست مدینہ جو ہوتی ہے حقیقتاً، جو ریاست مدینہ کی پیروی کرتے ہوئے چلتا ہے، وہ پھر 12 لاکھ اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، وہ کتوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، کوئی یتیم روتے ہوئے اگر کہیں تڑپتے ہوئے دیکھے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں، کہیں غریب کی جھونپڑی میں کئی دنوں سے چولہا بند دیکھے تو اسلام تو وہ ہے کہ وقت کا حکمران کیوں نہ ہو، کندھے پر اس حکمران کے کندھے پر بوری آٹے کی رکھ کے اس کے گھر پہنچانے کو مجبور کرتا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے جب اسلام نافذ ہوتا ہے، اسلام کے حکمران، اسلامی حکمران جب سرکار کی سیرت پر عمل کرتے ہیں تو نظام مصطفیٰ قائم کیسے ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، بس آخری 1-2 بات کر رہا ہوں، نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ چیچنیا کا شہر، اس شہر کے اندر آئے لوگ کہتے ہیں جناب والا پیر کا کیا کام ہو گیا سیاست کی بات کرنا، مولوی کا کیا کام ہے اب سیاست کی بات کرتا ہے۔ چیچنیا کے اندر حضرت جناب والا شامل رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کے مرید نے حکومت کے اندر، آپ نے جناب والا الیکشن میں حصہ لیا، آپ کی حکومت آ گئی، اب آپ کے پیر صاحب نے یہ حکم دیا کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست ہونی چاہیے، یہاں قانون بھی وہی نافذ ہونا چاہیے۔ آپ نے جب جناب والا ظالموں کو، جب دشمنان اسلام کو قید خانوں میں بند کر دیا، بند کرنے کے بعد وہ جو ظالم ظلم کرتے رہے تھے، وہ جب ان کے گھر والے حضرت شامل رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس، ان کے گھر والی التجائیں لے کر آئی کہ جناب والا آپ کے تو بیٹے اللہ کے ولی ہیں، بڑے رحم دل ہے، مہربانی کرو، اگرچہ وہ ہمارے گھر والے، ہمارے جناب والا گھر والے خامد دین کی دشمنی کر رہے تھے، دین کے ساتھ غداری کر رہے تھے، لیکن آج وہ بند کر دیے گئے ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہو، مہربانی کرو، ہماری سفارش کر دو، ہماری سفارش کرو، ان کو جناب رہائی مل جائے۔ حضرت شامل رحمت اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی امی جان بوڑھی ہیں، آپ کی امی جان بڑی ضعیف ہیں، 4 پائی پہ اشارہ کرتی ہیں، بیٹا شامل ادھر میری بات سنو۔ آپ رحمت اللہ علیہ جا کر نیچے 4 پائی کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان حکم سنائیے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا آج شام کو کچھ محلے کی عورتیں آئیں، فلاں ان کے شوہر جو ہیں وہ قید خانے کے اندر بند ہیں کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی تھی، اس کیس کے اندر بند ہیں، میں سفارش کرتی
کرتی ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی رہائی کر دی جائے۔ حضرت شامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اماں جان ٹھیک ہے، آپ کی بات پر غور کیا جائے گا۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں تمام علماء مشائخ فقہا کو بلاؤں گا، ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گا، اگر شریعت پاک اجازت دیتی ہے تو میں رہا کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ آج جناب والا اگر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی کسی کا قتل ہو جائے تو ہفتے والے دن جناب پورا ہفتہ عدالتیں نہیں لگتی، کیوں جی کرونا ہے، کیوں جی یہ مسئلے ہو رہے ہیں، کیوں جی یہ تو غریب ہے، اس کا وکیل تھوڑا کمزور ہے، اس لیے عدالت قائم نہیں ہو پا رہی۔ لیکن ایمان والا جب اسلامی ریاست ہوتی ہے، حکمران اسلام کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، پھر وقت متعین نہیں کیا جاتا، کوئی بھی سائل سوال کرتا ہے، حکومت اسی وقت لگ جایا کرتی ہے، عدالت اس وقت لگ جایا کرتی ہے۔ حضرت شامل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ جب فجر کی نماز ہوئی، آپ نے پیغام بھجوا دیا، فجر کے بعد عدالت لگی ہے مسجد کے اندر، عدالت کے اندر جناب والا آپ نے یہ پیغام دیا، آپ نے یہ سوال رکھا، لوگوں اگر ایک بندہ جناب والا دشمنان اسلام، غدار اسلام کے جناب والا کوئی سفارش کر دے، اسلام سے اس نے غداری کی ہو، وہ قید میں ہو اور کوئی بندہ اس کی سفارش کرے کہ اس کی رہائی کر دیجئے، تو اسلام کیا اجازت دیتا ہے، اس بات پر اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی جب واقعی غدار ہو، واقعی اسلام کا غدار ہو، اسلام کا غداری کر رہا ہو، ایجنٹ بنا ہوا ہو، لیکن پھر وہ بند ہو جائے، اس کی کوئی سفارش کرے کہ اس کی رہائی کے لیے، فرمایا اس سفارش کرنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 80 کوڑے مارے جائیں، لیکن جس کو کوڑے مارے جیسے جس پہ شرط یہ لاگو ہوتی ہے، جس پر یہ سزا لاگو ہوتی ہے، اگر وہ اتنا ضعیف ہو کہ کوڑا برداشت نہ کر سکتا ہو، اگر اتنا ضعیف ہو کہ اس کو مارا نہیں جا سکتا ہو، پھر کیا کیا جائے؟ آپ علماء کرام نے فرمایا ہاں اگر ایسی صورتحال ہو جس کو کوڑا مارا نہ جائے، اتنا ضعیف و کمزور ہو، پھر اس کے قریبی رشتہ دار کو کوڑے مارے جائیں۔ یہ بات کہنا تھی اور آپ کو سننا تھا، آپ نے قمیض مبارک اتاری، فرمایا علماء پھر بلاؤ ان کو جلادوں کو، مجھے 80 کوڑے مارے جائیں۔ فرمایا حضور والا آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ رو پڑے، فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہ سفارش کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، میں چاہتا ہوں، میری ماں تو بڑی کمزور ہے، اب اس پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ شامل اس کا قریبی بیٹا ہے، اس کا لخت جگر ہے، اس کے بدلے اس پیر شامل کو کوڑے مارے جائیں۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں۔